اسلام میں تو معجزات نبوی سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، مگر معجزے کا کسی نبی کی ذات سے وقوع ہونا اس نبی کا معجزہ کہلائے گا، یعنی کسی بھی نبی کی ذات سے صادر ہونے والا ایسا کام جو دوسروں کی عقل کو عاجز کر دے اور اس کا کوئی توڑ پیش نہ کیا جا سکے اور نہ ہی اس کا کوئی جواب دیا جا سکے، معجزات انبیاء کہلائیں گے۔ معجزات نبوی سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ قرآن ازل سے ابد تک جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کا پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا موجب تقرب الہی ہے۔ بیشتر مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ قرآن مجید ان کی تہذیب و تمدن اور معاشرت کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید اس امت کے لیے لافانی کتاب ہے، اس کا دستور حیات اور رہنما اور رہبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے۔ علماء کے مطابق قرآن کریم کی سورہ قمر کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے، یعنی شق القمر کا۔ کفار کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ قرآن نے اس شق القمر کو بطور معجزہ ذکر کیا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس معجزے کا ظہور ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا، جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نذر بن حارث بھی تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی میں سچے ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اسی طرح کہ ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی پر اور دوسرا ٹکڑا قیقان پر ہو۔ نبی کریم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں۔ وہ رات 14ویں تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گئے جیسا کہ کافروں نے کہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سلمہ اور ارکم، اس پر گواہ رہنا۔ روایتوں کے مطابق معراج شریف کا سفر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاندار معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور بیت المقدس پہنچے۔ وہاں سب انبیاء علیہ السلام کی امامت کی اور پھر 7ویں آسمان کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد زمین پر تشریف لائے۔ لوگوں نے پوچھا فلاں قافلہ جو مکہ اور بیت المقدس کے درمیان میں ہے کس جگہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام بتایا، قافلے نے واپسی پر اسی رات اس مقام پر قیام کی تصدیق کر دی۔ حضرت مالک سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہجر، دوسری روایتوں میں حتیم کا ذکر ہے، میں نیند اور بیداری کے درمیان کیفیت میں تھا جب میرے پاس آنے والا فرشتہ آیا۔ اس نے میرا سینہ یہاں تک کہ چیرا، پھر میرا دل نکال کر غسل کر دیا، پھر دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گوش دراز سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، اسے براق کہا جاتا ہے۔ بس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا تو وہ فخر و انصباط سے ناچنے لگی کہ آج اسے لامکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ براق اس کی سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ گیا۔ اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے اس سواری سے فرمایا، رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تو اس پر جو سوار بیٹھا ہے وہ آج تک تجھ پر ایسا سوار نہیں بیٹھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے انہیں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا
کہ جہاں سوار کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ جب مکے آ رہی تھی تو ان کی اونٹنی سب سے رک رک کر چل رہی تھی اور بہت زیادہ لاغر بھی تھی۔ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں تھے تو یہی اونٹنی سب سے آگے بھاگتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دائی حلیمہ کے قبیلے بنو اسد میں جب یہ مبارک بچہ پہنچ گیا تو اس قبیلے کے جانوروں کے تھن ایسے ہو گئے جیسے جاگ گئے ہوں، برتن بھر بھر کے دودھ جیسے امڑنے لگا۔ دوسرے قبائل کے لوگ اپنے لڑکوں کو ڈانٹتے تھے کہ تم بھی وہیں جانور لے جاؤ جہاں یہ لوگ چرانے جاتے ہیں۔ وہ لڑکے کہتے ہیں ہم وہیں چراتے ہیں لیکن دودھ اتنا نہیں نکلتا۔ انہیں کیا معلوم کہ یہ کسی گھاس یا خوراک کی وجہ سے دودھ نکل رہا ہے، بلکہ یہ تو معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں بھی سچ ثابت ہوتی تھیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ ایک مسلمان نے اپنی کمر دکھائی جو کافروں کے تشدد کے باعث بری طرح جھلس کر زخمی ہو چکی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ایک وقت آئے گا کہ ثنا سے حضرت موت تک سونے سے لدی پھدی ایک نوجوان عورت تن تنہا سفر کرے گی اور اسے سوائے خدا کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ سلیمان منصورہ پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں ایسی کئی روایات کو نقل کیا ہے جن میں کئی نوجوان خاتون کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک تو شتر پر سوار ہو کر حضرت موت تک گئی اور اسے جسم پر سونے کے زیورات گویا لدے ہوئے تھے۔ ناظرین، ہجرت مدینہ کے سفر پر جب سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آن گھیرا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ کیا حال ہوگا تیرا جب کیسر و کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب ایران فتح ہوا تو اس وقت کے بادشاہ لوگ اپنے ہاتھوں میں قیمتی دھاتوں کے کنگن پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح کے کنگن ایران سے مدینہ لائے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک کو بلوا بھیجا۔ ان کے آنے کے بعد اسے بادشاہ کے کنگن پہنائے گئے اور ان کے دونوں بازو کنگنوں تک اس قیمتی کنگنوں سے بھر گئے۔ اسی سفر کے دوران جب آپ ام معبد کے خیمے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کو شدید بھوک لاحق ہو چکی تھی۔ اس خاتون کے ہاں ایک ہی مریل بکری بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کچھ کھانے کو دو، تو اس نے عرض کیا کہ کچھ میسر ہوتا تو مانگنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس بکری کے بارے میں استغفار ہوا، اس میں دودھ کا کیا سوال، یہ تو چلنے کی قابل بھی نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی کمر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اس خیمے کا سب سے بڑا برتن لا کر اس میں دودھ دھونا شروع کیا۔ مریل بکری جو چلنے سے قاصر تھی، دست نبوی کے معجزے کے باعث اس کے تھنوں سے نکلنے والے دودھ سے وہ سب سے بڑا برتن لبالب بھر گیا۔ ناظرین، غزوہ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس جنگ سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا سخت پتھر حائل ہو گیا۔ بہت زور لگایا لیکن یہ ٹوٹنے میں نہ آتا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھدال سے ایک ضرب لگانی تھی کہ چنگاریاں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روم فتح ہو گیا۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور چنگاریاں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم بحرین کے سرخ محلات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں روم اور ایران تو جلد فتح ہو گئے اور روم کے بعد متعدد علاقے زیر اسلام آ گئے، صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی اور 800 سال بعد قسطنطنیہ کا یہ شہر بھی اسلام کی زیر نگیں آ گیا اور سچے نبی کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔
جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جب کچھ لوگ شرف ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو ان کے اونٹ نے اپنا سر آپ کے قدم پہ رکھ کر اپنی زبان سے کچھ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام بہت لیتے ہو اور کھانے کو کم دیتے ہو اور تشدد بھی کرتے ہو۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر خاص و عام انسان سے مقدم رکھا کہ آپ کی ذات معجزات کا سمندر ہے۔